اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، اور دیگر خصائل رذیلہ سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہے، ایک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور پاک ہے۔ لیکن اب یہاں مسلمانوں کی ایک جماعت جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک عالم کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی۔ اس عالم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہاں عقیدہ بدل گیا اس کا، یہی ہے فرق۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور جھوٹ بولنا عیب ہے۔ جھوٹے آدمی کو کیا بولیں گے آپ؟ پاک آدمی۔ بے عیب آدمی کہیں گے اس کو، کہیں گے جھوٹا ہے، جھوٹا مکار، یہ فراڈی ہے، 420 آدمی ہے، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے، اس پاک ذات کے متعلق ان دیوبندیوں نے، جس کا تعلق تبلیغی جماعت سے بھی ہے، اسی جماعت والوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہاں ہمارا ان کا اختلاف ہوا عقیدے کی بنیاد پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سچا مانتے ہیں اور یہ دیوبندی لوگ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میں کان میں نہیں بول رہا ہوں، میدان میں بول رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو یہ عقیدہ کی اصلاح ہم چاہتے ہیں کہ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اپنا عقیدے کی اصلاح کر لیں اور یقین کریں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا تو سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ، اصدق یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچ بولنے والا، بڑا سچا ہے۔ خود اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن یہ دیوبندی مولوی بول رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اللہ کی بات مانو گے یا ملا کی بات مانو گے؟ بولو جی۔ سب یہی ہے معاملہ سمجھنے کا، کیونکہ ہمارے نوجوان طبقہ اور بہت سے عمر رسیدہ افراد بھی جو گہرائی میں نہیں گئے، ان کا صرف ظاہری دیکھا، ان کی داڑھی دیکھی، ان کی ٹوپی دیکھی، ان کا لمبا جبہ دیکھا، ان کا اونچا پائجامہ دیکھا، پیشانی پر نماز کا کالا داغ دیکھا، ہاتھ میں لمبی تسبیح دیکھی، مسواک کی کاڑی کا اسپیشل جیب دیکھا، تو سمجھ گئے بڑے متقی آدمی ہیں۔ حلیہ تو بڑا اچھا بنایا ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ اندرونی سب گڑبڑ ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے عقیدے سے ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کا عقیدہ اچھا ہے اس کا ایمان سلامت ہے۔ جس دن اس کا عقیدہ تھوڑا سا ہی بدل گیا اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، اللہ کے فرشتوں کے متعلق، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔
اللہ کی شان میں گستاخی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے فرشتوں کی جناب میں فرشتوں کے بارے میں برا لفظ کہہ دیا, ان کی شان میں گستاخی کر دی اور ان کی توہین کر دی فرشتوں کی, تو بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جبکہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو فرشتوں سے اعلیٰ, نبیوں سے اعلیٰ, رسولوں سے اعلیٰ, ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذات کو عطا کیا ہے تو آپ کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو جب فرشتوں کی شان میں گستاخی سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو کب وہ مسلمان باقی رہے گا, ہے نا؟ وہ تو دین سے کب کے خارج ہو چکا. اللہ اکبر. تو یہاں آج ہمارے حیدرآباد میں کیا پوری دنیا کے اندر یہ باطل جماعتیں, باطل فرقے والے, باطل عقیدے والے پیسے کے بلبوتے پر, نوٹ کے بلبوتے پر یا طاقت کے بلبوتے پر اپنے غلط عقیدوں کا پرچار کر رہے ہیں اور بھولے بھالے نوجوانوں کو لالچیں دے دے کر انہیں بدعقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت سے نوجوان بھٹک بھی گئے, بہت سے نوجوان بہک بھی گئے, بہت سے نوجوان کوئی تبلیغی جماعت میں چلا گیا, کوئی جماعت اسلامی کا ممبر بن گیا, کوئی اہل حدیث جماعت میں چلا گیا, کوئی غیر مقلد بن گیا, کوئی سلفی بن گیا. بہرحال جہاں جہاں مسلمان تھے ان کی آبادیوں میں یہ باطل عقیدے والے گھس کر ان کے اندر نفاق ڈالا, ان میں پھوٹ ڈالی اور ان کو آپس میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب آپسی اختلاف ہو گیا. اب اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ اب ان جماعتوں کا اختلاف اور اہل سنت و جماعت کا اختلاف پیسے کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے. یعنی ان کا ہمارا جھگڑا پیسوں کا نہیں ہے, ان کا ہمارا جھگڑا جائیداد کا نہیں ہے, ان کا ہمارا جھگڑا زمین کا نہیں ہے, ان کا ہمارا جھگڑا کسی دھن دولت کا نہیں ہے, بلکہ ہمارا ان کا جھگڑا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق ہے. ہم اللہ کو سچا مانتے ہیں, یہ اللہ کو جھوٹا مانتے ہیں. اب آپ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کیا آپ سلام کریں گے جو اللہ کو جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ کا لفظ استعمال کرتا, کیا ایسے شخص کو آپ مسلمان جانیں گے؟ کیا ایسے شخص کو آپ سلام کریں گے؟ کیا ایسے شخص سے آپ مصافحہ کریں گے؟ کیا ایسے شخص کے ہاں آپ رشتہ بھیجیں گے؟ کیا ایسے شخص کی دعوت آپ قبول کریں گے؟ کیا ایسے شخص سے آپ دوستی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتا ہو معاذ اللہ؟ لیکن ہمارے حیدرآباد میں صلح کلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا دیس ویسا بھیس, جیسا دیس ویسا بھیس. سنیوں میں آئے تو سنی بن گئے اور وہابیوں میں گئے تو وہابی بن گئے. ان سے ادھر بھی دوستی نبھا رہے ہیں, ادھر بھی دوستی نبھا رہے ہیں. تو یہ صلح کلیت کا جو ماحول ہمارے اندر جو بس گیا ہے, اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, ایک محلے میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے والد کی شان میں گستاخی کیا. آپ کے گھر والوں کو اس نے گالی بکی, برا کہا, تو آپ کا ذہن, آپ کا دماغ کیا اس سے دوستی کرنے پر مائل ہوگا؟ جو آپ کے باپ کو گالی دیا ہے, کیا اس سے ہاتھ اٹھا کے سلام کریں گے آپ؟ جو آپ کے والد کی شان میں توہین کیا ہے, آپ کے خاندان کو جو برا بولا ہے, اس سے کیا مصافحہ کریں گے آپ, شیک ہینڈ کریں گے؟ اس کو گھر میں دعوت میں بلائیں گے آپ, یا اس کی پاس سے دعوت آئے تو آپ دعوت میں جائیں گے اس کی؟ آپ نہیں. جبکہ وہ صرف آپ کے باپ کو برا بولا ہے, اللہ کو برا نہیں بولا, نبی کو برا نہیں بولا, فرشتوں کو برا نہیں بولا, ولی کو برا نہیں بولا, غوث پاک کو برا نہیں بولا, خواجہ غریب نواز کو برا نہیں بولا,
وہ کسی اللہ کے ولی کی شان میں توہین نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد کی شان میں توہین کیا، تو آپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا، اپنا سلام کلام بند کر دیا، اس سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اس سے اس کی دعوت میں جانا بند کر دیا، اس کو اپنے پاس بلانا بند کر دیا، یعنی معاملہ ایسا کیا بائیکاٹ کے بالکل اس کی صورت سے آپ کو نفرت ہونے لگی۔ جب جب وہ نظر